آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سب زندگی میں کتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک نہایت ہی زبردست اور بصیرت افروز ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں دنیاوی بھاگ دوڑ اور روحانی سمت کے درمیان ایک بہت گہرا تضاد پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سچ پوچھے تو آج کے دور کے ہم میں سے ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ رفتار چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اگر غلط سمت میں ہے تو وہ ہمیں منزل سے دور ہی کرتی ہے۔ تو چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار مواد ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ماخذ میں ایک نہایت سادہ لیکن گہری بات سمجھائی گئی ہے۔ ایک طرف ہوائی جہاز ہے جس کی رفتار بے تحاشا تیز ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچئے اگر اس کا رخ ہی غلط ہو تو کیا وہ کبھی اپنی منزل پر پہنچے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس ایک چیونٹی کو دیکھیں، اس کی رفتار انتہائی سست ہے، لیکن اگر وہ درست سمت میں جا رہی ہے تو دیر سے ہی صحیح وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ موازنہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہماری رفتار واقعی معنی رکھتی ہے اگر ہماری سمت ہی غلط ہو؟ آج کل ہماری زندگی بھی بالکل اسی ہوائی جہاز کی طرح ہو گئی ہے نا، ایک نہ رکنے والی دوڑ۔ ہم بے پناہ دولت اکٹھا کرنے، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے، نئی گاڑیاں اور مہنگا فرنیچر جمع کرنے کے پیچھے اندھا دھن بھاگ رہے ہیں۔ تیز رفتاری تو بہت ہے، صبح کہیں ہے تو دوپہر کہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ ایک غلط سمت میں جاری ہے۔ ایک روحانی قطب نما کے بغیر یہ تمام کی تمام مادی کامیابیاں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، ایمان کے تاریخی امتحانات اور اللہ کی رفاقت۔ اگر ہم تاریخ کے ان 3 انتہائی اہم اور نازک لمحات پر نظر ڈالیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، پھر سمندر کے کنارے اپنی قوم کے ساتھ پھنس جانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں پناہ لینا۔ ان تینوں واقعات میں ایک چیز بالکل مشترک ہے، اور وہ یہ کہ جب دنیاوی طاقت کا خوفناک غلبہ سامنے ہو تو اس وقت الہی رفاقت پر مکمل اور اٹوٹ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو سوچئے سامنے کیا تھا؟ ایک بہت بڑی حکومت، لشکر، فوج اور خطرناک اسلحہ۔ یہ ایسا منظر تھا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے، لیکن انہیں کیا ہدایت ملی؟ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں تلقین کی گئی کہ ڈرنا یا گھبرانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ خود ان کے ساتھ ہیں۔ بس یہی وہ بنیاد ہے جہاں دنیا کی کوئی بھی طاقت روحانی یقین کے سامنے ہار مان لیتی ہے۔ اور اسی یقین کا پریکٹیکل مظاہرہ ہمیں تب نظر آتا ہے جب آگے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا ظالم لشکر۔ قوم تو پوری طرح گھبرا گئی کہ بس اب تو ہم مارے گئے، لیکن اس انتہائی مایوسی کے لمحے میں بھی حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے پورے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی سمت بالکل درست تھی۔ بالکل اسی طرح 622 عیسوی میں جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر گھبرا گئے کیونکہ دشمن کے قدم سامنے نظر آ رہے تھے۔ اب ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تسلی دی وہ لفظ بلفظ اسی الہی رفاقت کا پیغام تھا۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہی وہ روحانی طاقت ہے جو ہر قسم کے ڈر اور خوف کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ماخذ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہے جو سچ میں حیران کن ہے۔ ذرا منظر کا تصور کریں، پیغمبر اسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور ان کی تلوار درخت سے لٹک رہی ہے۔ اچانک ایک مسلح دشمن آتا ہے، تلوار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور نہایت دھمکی آمیز لہجے میں پوچھتا ہے کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک ایسا لمحہ جہاں بظاہر بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اب ایسی صورتحال میں کوئی بھی گھبرا جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کا جواب کیا تھا؟ بغیر کسی گھبراہٹ یا جھجک کے آپ نے صرف ایک لفظ ادا کیا، اللہ۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس ایک لفظ کی طاقت اور اس کے پیچھے چھپے کامل یقین کا اثر یہ ہوا کہ اس حملہ آور کے ہاتھ لٹرلی کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر گئی۔ یقین مانیں، جب انسان کا خالق سے تعلق مضبوط ہو تو مادی خطرات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور اس واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ جب تلوار گر گئی اور بازی پلٹ گئی تو آپ نے انتقام نہیں لیا بلکہ اس شخص کو معاف کر کے ہدایت کی دعوت دی۔ ماخذ یہاں اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ایک سچے دائی کا یعنی دعوت دینے والے کا جذبہ کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں ہوتا۔ اس کا کام تو ہدایت، معافی اور ہمدردی بانٹنا ہے۔ حقیقی روحانی طاقت انسان کو ظالم نہیں بلکہ شفیق بناتی ہے۔ تو یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر،
فعال دعوت کا فریضہ، یعنی اس پیغام کو گلیوں تک لے کر جانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ دیکھیں، ماخذ اس کا ایک سیدھا سا اصول بتاتا ہے۔ لوگوں کا انتظار ہرگز نہیں کرنا کہ وہ کب خود چل کر آئیں گے، بلکہ آپ کو خود ان کے پاس جانا ہے، گلی گلی، گھر گھر۔ اور سب سے اہم بات، یہ پیغام انتہائی پیار، محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ پہنچانا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اور یہ پیغام دینا کس کو ہے؟ ماخذ پرزور انداز میں کہتا ہے کہ ہر کسی کو، چاہے وہ کوئی بہت امیر انسان ہو یا غریب، سڑک پر کام کرنے والے دہاڑی دار مزدور اور ریڑھی والے سے لے کر بڑے بڑے حکومتی وزیروں تک، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عالمگیر پیغام ہے جو ہر قسم کی سماجی اور معاشی تفریق کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری حصے پر، قدر و قیمت کی مساوات، یعنی حقیقی قدر کا حساب لگانا۔ اب ذرا ریاضی کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک ہندسہ 1 لکھتے ہیں اور اس کے آگے صفر لگانا شروع کرتے ہیں۔ 1 صفر، 2 صفر، 10 صفر۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اربوں اور خربوں کی ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے نا؟ دراصل یہ بڑھتے ہوئے صفر اس دنیاوی کمائی کو درشاتے ہیں جس کے پیچھے ہم سب اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ ایک فیکٹری سے 10 فیکٹریاں، نت نئے پلاٹ، جائیدادیں اور بینک بیلنس۔ ہم اپنی پوری زندگی ان صفروں کو بڑھانے کی دوڑ میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ہم ان صفروں کے آگے سے اس ایک ہندسے یعنی 1 کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ صرف اور صرف صفر، کچھ بھی نہیں۔ ماخذ سمجھاتا ہے کہ یہ 1 دراصل اللہ کی ذات اور اس کی رفاقت کی علامت ہے۔ اگر ہماری زندگی کی اس پوری مساوات میں اللہ شامل نہیں ہے تو یقین جانیں ہماری ساری کمائی، ساری فیکٹریاں مل کر بھی بالکل صفر کے برابر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس دنیا کے تمام نتائج پر حتمی کنٹرول صرف اور صرف اسی ایک ذات کا ہے۔ ہم جو چاہیں ضروری نہیں وہ ہو، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے بادشاہت دے اور کس سے چھین لے، کسے بے پناہ عزت دے اور کسے ذلت، یہاں تک کہ خاندانوں میں اولاد کا فیصلہ بھی، کہ کسے بیٹے دینے ہیں، کسے بیٹیاں اور کسے کچھ نہیں، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ساری بات ہمیں اس سب سے اہم اور آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمیں آج کچھ دیر رک کر خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی سمت کیا ہے؟ کیا ہم صرف ان بے جان صفروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یا ہم نے اپنی زندگی کی مساوات میں اس 1 کو شامل کر لیا ہے جو ان تمام صفروں کو ان کی اصل قیمت عطا کرتا ہے؟ اگر یہ 1 غائب ہے تو ہماری ساری بھاگ دوڑ محض ایک صفر ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنی سمت کا تعین کیجیے گا۔